الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 17ویں اور 18ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں۔ 17ویں پارے کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک لفظ ہے اقتراب، اقترب کسی کے قریب ہونا اور کسی کے قریب ہو جانا۔ یہ لفظ اقترب ہے عربی میں، لیکن یہ لفظ عربی میں قربہ سے بنا ہے۔ قربہ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور اقتربہ کا معنی ہوتا ہے نہایت ہی قریب ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قربہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ معنی وہی ہے کہ لوگوں کے لیے قریب ہو گیا۔ لیکن اقتربہ جو ایک معنی اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا، لوگوں کے لیے نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ اقتربہ بہت ہی قریب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اقترب للناس عربی میں جب ایک ورب کے بعد لام کے ساتھ اگر ناؤن آتا ہے، للناس لوگ کہتے ہیں یہاں پہ، لام کے ساتھ اگر آتا ہے تو اس کے معنی میں نرمی اور تلطف نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے۔ یعنی سخت بات اگر کسی کو کہنا ہے، سختی کے ساتھ اگر ہمیں کہنا ہے تو لام کے ساتھ ہم اس چیز کو استعمال کرتے۔ اقترب للناس لوگوں کے لیے نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ کیا قریب ہو گیا ہے؟ ایک ابہام ہے یہاں پر، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے دور کیا۔ حسابہم لوگوں کے لیے حساب بہت ہی قریب ہو گیا ہے، نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن نہایت ہی قریب ہو گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی غفلۃ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے غفلت نے انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور انسان اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ بھی معرضون کہا گیا، اعراض کرتے ہوئے۔ یہ کیسے غفلت میں ہیں؟ اعراض کرتے ہوئے۔ انہیں کوئی غفلت سے اگر جگاتا ہے، غفلت کے بارے میں پڑے رہنے میں اگر کوئی شخص اسے بتاتا ہے کہ تم غفلت میں ہو، تو اس سے اعراض کرتے ہوئے غفلت میں ہیں۔ اب دیکھیے، آج خطبات دروس کے ذریعے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ اب جاگ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہو گیا ہے۔ ایک انسان جب مر جائے تو اس کے حساب کا دن وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب وہ قیامت تک تو انتظار نہیں کرے گا۔ برزخ کی زندگی ایک الگ زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی میں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہیں سے عذاب کا یا پھر ایک جنت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت اتنا قریب آ چکا ہے کہ کبھی بھی موت آ جائے، اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہوئے۔ وہ اگر کوئی شخص اچھی بات بتاتا ہے تو اس کی بات قبول کرنے کے قابل نہیں ہے لوگوں کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے اور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اچھی بات قبول نہیں کر رہے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ یہاں کہا کہ لوگوں کا وہ وقت قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہے۔ ہر پل ہمیں آخرت کی فکر ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل الذکر سے۔ فاسألوا اہل الذکر۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ اہل ذکر سے پوچھئے، نہ کہ من عندہم ذکر، نہ کہ ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہو۔ اس سے ایک چیز کا رد ہوتا ہے، لوگ سیدھا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے انٹرنیٹ پہ مارتے، گوگل پہ جاتے اور مسئلہ کو سیکھنے کی کوشش کرتے، یا پھر ایسے لوگوں سے
جو عالم نہیں ہے وہ خود کے مطالعے سے یا کسی بھی طریقے سے تھوڑا بہت علم آ گیا ان کے پاس، لوگ ان سے بھی پوچھتے ہیں. یہاں پر ان دونوں چیزوں کا رد ہوا ہے. اگر آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اہل الذکر سے پوچھنا ہے، اور اہل الذکر سے مراد متخصصین ہیں جن کے اندر اسپیشلٹی ہے، ایسے لوگوں سے پوچھنا ہے. اگر حدیث کا معاملہ ہے تو حدیث کے جو متخصص ہیں، اسپیشلسٹ عالم ہیں، ان کے پاس جا کر کے حدیث کا معاملہ پوچھا جائے. فقہی اگر مسائل ہیں تو ان سے پوچھا جائے، نہ کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے. اگر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس علم نہیں یا تھوڑا بہت علم ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اگر ہم مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو بہت زیادہ گمان ہے کہ وہ ہمیں گمراہی میں ڈھکیل دیں. اور یہی وجہ ہے لوگ اپنے مسائل ایسے لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں جن کے پاس ان مسئلے کا علم ہی نہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی بتا دیتے ہیں اور لوگ اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اہل الذکر سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. اسی طریقے سے یہاں بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے. ایسے بہت سارے لوگ ایسا سوال قائم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، نور تھے یا دوسری مخلوق تھے. بہت سارے لوگ نبی کو نبی کا درجہ نہ دے کر کے، انسان کا درجہ نہ دے کر کے معبود بنا لیا، اللہ بنا لیا. تو کیا جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بشر تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے ان کے جسم ایسے ہم نے بنائے ہی نہیں جو کھانا طلب نہ کرتا ہو. پتہ یہ چلا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کھانے کے محتاج تھے، اور کھانے کا محتاج فرشتے نہیں ہوتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے. کھانے کا محتاج اللہ نہیں ہوتا جس کو لوگ اللہ بنا لیے. تو گویا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بشر تھے جو کہ کھانا کھاتے تھے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. ہم نے ایسا جسم بنائے نہیں انبیاء کی جو کھانا نہ کھاتا ہو. اس سے پتہ چلا کہ سارے کے سارے انبیاء بشر تھے، انسان تھے، انسانی ساری ضروریات ان سے جڑی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے بہت ساری بستیوں کو قسم کر دیا ہے. قسم کا مطلب ہوتا ہے التکسیر والتحشیم، چور چور کر دینا، پیس دینا. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے بہت ساری بستیوں کو چور چور کر دیا ہے، پیس کر کے رکھ دیا ہے. ان کے اوپر جب اللہ نے عذاب نازل کیا تو بستیوں کو، بستی میں رہنے والے لوگوں کا نہیں، قریتن پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے پیس دیا، چور چور کر دیا. ایسے بہت سارے بستی اور ایسے بہت سارے قوم گزرے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب اس طریقے سے نازل ہوا. اللہ رب العالمین نے کہا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. ہم نے بہت ساری بستیوں کو چور چور کر دیا ہے، پیس کر کے رکھ دیا ہے. کیوں ہم نے ایسا کیا؟ كَانَتْ ظَالِمَةً. یہ قوم ظالم تھی، خود پر ظلم کرتی تھی، دوسرے لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کی حالت ایسے کی کہ قوم کو نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے جو قسمنا کا جو لفظ ذکر کیا ہے، قسم کر دیا یعنی پیس دیا آپس میں. ذرا اندازہ کیجئے آج آئے دن جب مشاہدہ کرتے ہیں دو ہیوی گاڑیوں کے بیچ میں ایک گاڑی اگر پس جاتی ہے کس طریقے سے اس کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہوتی. اب ذرا اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین پوری کی پوری بستی کو پیس کر کے رکھ دے رہا ہے، چورا چورا بنا دے رہا ہے. اسے اندازہ کیجئے کہ لوگوں کی حالت کیا ہو. کانت ظالمہ، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا. آج بھی اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، ہمارے ظلم کی سزا اللہ رب العالمین اسی طریقے سے دے سکتا ہے. آج دیکھیے کبھی کبھار آپ دیکھیے امریکہ میں
آگ پر آگ لگ گئی, پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی. ایسے بھی یہاں ہندوستان میں بھی ایسے حالات کا مشاہدہ آدمی کرتا, پورے کی پوری بستی جل جاتی ہے, پوری کی پوری بستی اکھڑ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب آج بھی ایسے آ سکتا ہے, پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر سکتا ہے ظلم کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو لایا, دوسری قوم کو بنایا. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا, اللہ نے جب عذاب کی بات کہی تو پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے قسم کر دیا, لیکن جب دوسرے قوم کی بات آئی تو قوم کی بات کی اللہ رب العالمین. دوسری بستی کو ہم نے نہیں بنایا, بستی کو ہلاک کیا, اس کے بعد ہم نے دوسری بستی کو بنایا نہیں, بلکہ دوسری قوم کو بنایا. پتہ یہ چلا کہ اصل بستی نہیں ہے, مکان نہیں ہے, اصل اس میں رہنے والے لوگ ہیں. اگر رہنے والے لوگ اچھے ہو جائیں تو پھر پوری کی پوری بستی قریہ سیف ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے. لیکن اس میں رہنے والے لوگ اگر ظالم ہو جائیں تو پورے کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اصل مکان نہیں بلکہ اصل مکین ہیں, رہنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ایسے ظالموں کے بارے میں, جب اللہ فلما احسوا بأسنا, جب ان لوگوں نے احساس کر لیا اللہ رب العالمین کے عذاب کا کہ اب عذاب آ رہا ہے, بجلی کی چمک, گرج, آواز, جب انہوں نے احساس کر لیا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے, فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون, تو دوڑنے لگے, سر پہ بھاگنے لگے. یرکضون رکض اللہ رب العالمین نے استعمال کیا. رکض کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ گھوڑے پر جب ہم چابک لگاتے تو گھوڑا کیسے سر پہ بھاگتا ہے, وہ نہیں دیکھتا آگے پیچھے, بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے. یہ لوگ جب اللہ کے عذاب کے آنے کا جب احساس کر لیے تو سر پہ بھاگنے لگے جیسے کہ گھوڑا بھاگتا ہے. اچانک سامنے فرشتے, لا ترکضوا, کہاں بھاگ رہے ہو, ارجعوا, پیچھے لوٹو. اس کو ایک تو یہاں پر فرشتے کی بات آئی ہے, اور بعض مفسرین نے مسلمانوں کے بارے میں, مسلمان وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اب مسلمان کہہ رہے کہاں بھاگ رہے ہو, اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو تم بھاگ کہاں رہے ہو, چلو پیچھے ہٹو. تو مسلمان طنز دے کر کے ایسے لوگوں کو کہیں گے, یا پھر فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں چلو لا ترکضوا وارجعوا, چلو پیچھے ہٹو, الی ما اترفتم, کہاں جائیں, تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے اترفتم, اطراف کہتے ہیں وہ جگہیں جہاں انسان مستیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. آج دیکھیے عیاشی کے کتنے اڈے ہیں, عیاشی کے جتنے بھی اڈے ہو سکتے ہیں اطراف آ گیا اس کے اندر. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو فرشتے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے اس مستی گاہ کی طرف جہاں تم مستیاں کرتے تھے, جہاں تم نافرمانیاں کرتے تھے, جہاں تم فحاشی کرتے تھے, جاؤ وہاں. وفی مساکینکم, اور اپنے گھروں میں جاؤ جہاں تم بیٹھ کر کے نافرمانیاں کرتے تھے. کیوں, لعلکم تسألون, تم سے کچھ سوال کرنا ہے. فرشتے کہتے ہیں تم سے کچھ سوال کرنا ہے, چلو جاؤ. جیسے سوال کی بات آتی ہے انہوں نے اقرار کر لیا, قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, ان لوگوں نے کہا ہائے افسوس ہم لوگ ظالم تھے. اب وہاں پر وہ اقرار کر رہے ہیں اپنے ظلم کا کہ ہم لوگ ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم, ایسا نہیں ہے کہ اقرار کر لے, برابر اقرار کر رہے, فما زالت تلک دعواہم, برابر کہہ رہے کہ ہم لوگ ظالم تھے, ہم لوگ ظلم, ہائے افسوس ہم ظالم ہیں, یعنی ہم نے ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہ لوگ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں حسید بنا دیا, ہم نے اسے خامد بنا دیا. حسید کسے کہتے ہیں اور خامد کسے کہتے ہیں؟ حسید کہتے ہیں ایسی بالی, کھیتوں میں جو بالی اگتی جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر دانے آ جاتے ہیں, کسان آتا ہے اسے کاٹ دیتا ہے, کاٹنے کے بعد وہ بالی گر جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ایسے لوگوں کو حسید بنا دیا جیسے کہ کسان کاٹتا ہے اور وہ بالی گر جاتی ہے. یہ لوگ جو کبر میں, تکبر میں, اللہ کے معصیت میں جو کھڑے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے, ہم نے عذاب نازل کیا اور اسے کاٹ کر کے رکھ دیا, وہ سب گر گئے. اور خامدین کہتے ہیں بجھی ہوئی چنگاری کو. اللہ نے کہا ہم نے حسید بنا دیا.
ہم نے خامد بنا دیا، یعنی ان کے اندر جو کبر و تکبر کا جو چنگاری جو ابل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور یہ سب کے سب گرے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کتنا اچھے انداز سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہم قوموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اگر قوم ظلم پر ظلم کرتی چلی جائے۔ آج بھی مسلمانوں کی حالت ایسی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، اپنی اصلاح کریے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ رب العالمین سے، اور اس کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ یہ 17ویں پارے میں ہے۔ 18ویں پارے میں ایک مختصر آیت کی تفسیر کر کے ہم ختم کریں گے۔ 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے شروع میں قد افلح المؤمنون کہا، قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ مومن لوگ کامیاب ہوئے، پھر کامیابی کے بعد کیا ملے گا؟ اگر مومن لوگ کامیاب ہو گئے تو مومن کو کامیابی کے بعد کیا ملے گا؟ جنت۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عمل کرنا ہوگا؟ یقیناً مومن کامیاب ہوئے تو کامیابی کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں بتایا گیا ہے 8 شرطیں۔ اگر ہم 8 کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو پہلی چیز تو ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد 7 شرطیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے 7 شرطیں بتائی ہیں۔ افلح ایک لفظ ہے یہاں پر، افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین لوگ۔ اللہ رب العالمین نے افلح کو کیوں لایا؟ کامیابی کے اور بھی الفاظ ہیں اللہ رب العالمین لا سکتا تھا۔ افلح دراصل فلاح سے ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال دیا ہے کہ کسان ایک کھیت سے دانہ اگانے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے۔ پہلے اس کے پاس بیل ہوتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتا ہے، پھر اس کے بعد کھیت جوتنے کے لیے لے کر کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد دانہ ڈالتا ہے، مکمل حفاظت کرتا ہے، مکمل اسے خراب نہیں ہونے دیتا۔ جس طریقے سے کسان اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے ایک دانہ حاصل کرنے کے لیے، تمہیں بھی جنت حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے محنت کرنا ہوگا جیسے کہ کسان کرتا ہے۔ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں نماز کا لب لباب کیا ہے؟ ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رکوع سجدہ، اس کے بعد آخری قاعدہ میں بیٹھتا ہے، سلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا جسم ہے، ظاہری حیت ہے۔ لیکن خاشعون کیا ہے؟ نماز کی ظاہری حیت یا جسم، اس کے علاوہ جو باطنی حیت ہے اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ جیسے کہ ایک انسان کا جسم ہے اور اس کا لب لباب کیا ہے؟ روح۔ اگر روح نہیں تو جسم ختم۔ اسی طریقے سے نماز میں آپ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کی روح اصل نہیں ہے تو نماز ختم، نماز ختم۔ تو دراصل خشوع اور خضوع اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کی روح دراصل خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، ایک بندہ جب کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو کیسے کھڑے ہوتا ہے؟ کبھی ہلتا نہیں، کبھی بات نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ آپ ایک دنیاوی آدمی کے سامنے جا رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے پاس آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اسی طریقے سے یعنی آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کو سوچنا بھی نہیں، اپنے ذہن کو یہی حاضر رکھنا اور یہ سوچنا کہ آپ کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا محسوس نہ ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے دور رہتے ہیں۔
لغو کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو، وہ لغو بات ہے۔ آج دیکھیں موبائل میں ہم استعمال کر رہے، ہمیں اگر دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے چلیے ٹھیک، دینی فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک، لیکن موبائل کا استعمال آج ایسا ہو گیا ہے، شارٹ ویڈیوز وغیرہ ایسے آ گئے ہیں، لوگ 2-3 گھنٹے شارٹ ویڈیو دیکھتے چلے جاتے ہیں جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ دینی فائدہ ہے، اس کو کہتے ہیں لغو۔ تو مومن لوگ وہ ہوتے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں جو لغو چیزوں سے الگ رہتے ہیں، اور جنت میں لغو چیزیں نہیں ملیں گی۔ جنتی کو جنت میں لغو باتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، اسی لیے اگر ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو لغو باتوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ لوگ زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں دنیا کی تمام فحاشیت، وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں۔ ایک مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت میں جتنی بھی چیزیں خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے چاہے جو بھی چیزیں آ جائے، موبائل ہو یا دوسرے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کا انکار ہے، صرف ایک الا علی ازواجہم، آپ اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش کی تسکین کریں۔ اس کے علاوہ نکاح کے ذریعے اور بیوی اور نکاح کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کہا گیا آخر میں لِأَمَانَاتِهِمْ، امانت جب رکھی جاتی ہے ان کے پاس تو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اوپر کہا گیا اپنے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نیچے کہا گیا نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت اور خشوع اور خضوع، ان دونوں چیزوں کو لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عمل میں دو چیزوں کو قائم رکھیں، دو چیزوں کو قائم رکھے تو وہ کامیاب ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتقان، پرفیکشن۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پرفیکٹ انداز میں پڑھیے، جو طریقہ اللہ اس کے رسول کا ہے، جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو طریقہ صحابہ کا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھیے، چاہے جتنے بھی اعمال ہوں، جتنی بھی عبادات ہوں، پرفیکشن ہونا چاہیے، اتقان ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز مداومت ہونا چاہیے، یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کنٹینیو نماز پڑھیں، آپ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو کنٹینیو عبادت کریں۔ یہ اپنی نماز کی محافظت کرنا یا اپنی عبادت کی محافظت کرنا، یہ ہے اصل مطلب۔ دو چیزیں ضروری ہیں، آپ اچھے انداز سے ادا کیجئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مداومت یعنی ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہیے، تب جا کر کے یہ ساری صفتیں اگر آ گئیں تو اللہ تعالیٰ کہتا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ اور وارث کے بارے میں ہے، وراثت انسان کو فری میں ملتی ہے نا، وراثت انسان کو فری میں ملتی، باپ مر گیا تو بیٹوں کو فری میں چیزیں مل گئی۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو جنت کے وارث بنائیں گے۔ پتہ یہ چلا جنت ہمیں فری میں اللہ رب العالمین دے رہا ہے، کیوں؟ انسان کے ایسے عمل تو نہیں ہو سکتے جس سے ان کو جنت ملے۔ جنت چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جنت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے تو یہ اس کا رحم، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا وارث بنا رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ انسان جب سے اپنی ہوش سنبھالتا ہے اور آخری مرد دم تک اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، پھر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمت ہے انسان کے پاس۔ پتہ یہ چلا اگر جنت ہمیں ملے انشاءاللہ وہ ہم سب جنت میں جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین کی رحم، اللہ رب العالمین کے کرم کی وجہ سے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ انسان اپنے عمل کے بقدر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔